الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہی اس کلام دا ثواب بطفیل چہار دا معصومین بانیان دے مرحومین دے روح پر فتونو عطا فرما جتنے مومنین و مومنات دار فانی چلے گئے الہی درجات بلند فرما ذکر دے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین سارے انو آکھنے چاہیے دی یوسف سیدان ولی العصر بقیت اللہ حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین عملاً سیرتاً صورتاً امام زمان دی زیارت دے قابل بنا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بیٹا بیٹھو بیٹھو احترام کیتا تو بیٹھو بیٹا لا حول ولا بیٹا بیٹھ جاؤ نا افسوس ہے یار قرآن کو مولا کی کنے اتر بڑھ میرے بے عمر سے میں دے آگ سے میں دے میرے غریب سے امداد کرتے رہو میں نکلنے کے میرے بہن واسد مارے آگنوں کچھ پڑھو میرے غریب سے امداد کرتے رہو میں نکلنے کے میرے بہن واسد مارے آگنوں کون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بولایت آل محمد سلوات جھک جھک کے نہ پڑھی کرو یا پڑھی کرو یا نہ پڑھی کرو الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رسول دی ذات صلوات ولعنت اللہ مجمعین ملعونین بے شمار اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
وَيَأْبَى اللَّهُ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اپنی مجلس دا آغاز لا ریب بے عیب طاہر و طیب عزت و عظمت والی کتاب دیا دو آیات تلاوت کی تھی کہ نہ سر ہلائے نہ شہدہ خان طاہر خان نہ زبان ہلائی نزاکت خان لالا جی دو آیات ہیں پہلی آیت اس سے اللہ کافرین دا تروڑ دس ہے تھوڑا میرے نال سفر کرنا ہے اچھا جڑے سامعین فرانٹ تے باندھن انہاں دے تے واجب ہوندہ ہے پڑھن والے نال بولنا سارے مل کے حیدری بھائی میری مجبوری ہے میں قرآن دی آیت دا تبصرہ نہیں کرنا فقط ترجمہ کرنا اور یقیناً قائم دے ظہور دا انتظار کرن والے سامعین موجود اور بہت بڑی شخصیت روحانیت دے حوالے دا کیا زہد ہو کیا تقوی کیا بلندی رفت کیا مقام آقا تقی بہجت توجہ ہے میری گزارش ایک باواز بلند صلوات گھبرائے نہیں بیٹھے تو انہاں بھائی جان نجاکت کمال ستر آکھی خان پتہ نہیں کتنے چہرے ہیں تیرا انہاں کا سینہ فرمایا جو مومن قائم کے ظہور کی دعا مانگتا ہے سمجھے کہ میرا ایمان پختہ ہے نہیں فرمایا کافر چاہتے ہیں ہم اللہ کے دین کو منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں گے شاہ جی ہر بندے نو سنانا واجب ہی نہیں بندے نماز چی کھڑے ہوندن خیالاتی ہوندن کئی ایسے ہی ہوندن جڑے رحمان نال ملاقات کر رہے ہوندن معصوم فرمایا جڑا بندہ چاہندہ ہے میں رب نال کلام کران او بندہ نماز پڑھے جڑا چاہندہ ہے جو کائنات دا خالق میرے نال بولے او بندہ قرآن دی تلاوت کرے جڑے بول سکتے تھوڑی چاہنا ہر چہرے تے میرے بعد بڑے باپ دے بیٹے مالک زندگی دراز کرے بھائی عمران عباس قمی صاحب تشریف رکھ دیں میں تھوڑا ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ کامل مجلس اتھے بھی میں بانی دی حیثیت بھائی الطاف حسین کلیہ صاحب کول 1:45 بجے میں ڈیوٹی دے سا اور تفصیلی مجلس ترجمہ کرنا کافر چاہتے ہیں ہم اللہ کے دین کو منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں گے اللہ چاہتا ہے میں اپنے دین کو کامل کروں گا چاہے یہ بات کافرین کو ناگوار کیوں نہ گزرے سلامت
بولو دوسری آیت اللہ نے قرآن دی آیت بنا کے بھیجی دو سورتاں دونوں سورتاں مالک نے تذکرہ کیتا ہے 12ویں دے ظہور دا جڑا بندہ قائم دے ظہور تے زبان حرکت نہ دے وے تو میں کنفرم سمجھنا کہ کوئی غذا دا چکر لگا ہے جو 12واں نہیں پیا بچنا نوجوانوں خصوصاً توجہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ دین حق کے ساتھ کون سا دین میرے بعد فاضل شخصیت موجود ہے کون سا دین جو تمام ادیان پر غالب آ جائے دن سر نہیں ہلائے کیسا دین جو تمام ادیان پر غالب آ جائے ایک پاس سے ہے انسان دوسرے پاس سے رحمان دا کلام کہاں جی رحمان اپنے کلام چاکرے میں دین نو کامل بھی کرنا ہے غلبہ بھی دینا ہے چاہے بات مشرکین نو ناگوار کیوں نہ گزرے اللہ دائنا نو ناگوار گزرے میں مکمل بھی کرے سا میں غلبہ بھی عطا کرے سا 73 فرقہ ہے مسلمانوں جڑے حیران بیٹھے ہو کتنے 73 فرقہ میں نے 14 دیجا دی قسم ہے 73 دے شاہ جی 73 فرقہ میں 72 دی بات ہی نہیں کرنا میں ایک فرقے دی بات کرنا 72 فرقے نو یا قرآن دی آیت دا انکار کرنا پوسی شاید کئی بندے سو گئے کئی بندے مجلس سچ میں ویکھ رہے ہیں جڑے حاضر کوئی نہیں یا تا قرآن دی آیت تو ہاتھ اٹھاونا پوسی یا 12ویں دا انتظار کرنا پوسی دلیل دے ماں اجے تک دین غالب نہیں ہوئے اگر دین غالب آ چکا ہے پھر یہودی کیوں ہیں پھر نصارہ کیوں ہیں پھر بدھ مت کیوں ہیں پوری دنیا تے اجے اسلام دا بولو غیر ملکہ جاؤ نا آؤٹ آف کنٹری تو غیر ملکہ مسلمانہ دا یقین کرو کوئی مقام ہی نہیں غیر مسلم ممالک مسلم دا ناوے لوگ گھبراویں نا اتنا مولوی بدنام کیتا ہے مسلمان نو شاید جڑے جاگ دے بیٹھے اجے تک دین نو غلبہ نہیں آیا پتہ نہیں کتنے چہرے ہیں تیرا ہونا کاسی یا مسلمانہ نو قرآن دی آیت تو ہاتھ اٹھاونا پوسی اگر قرآن تے یقینے تو پھر 12ویں دے ظہور دا انتظار کرنا پوسی بستی کلیاں لیوں دین تڈا غالب آسی جدہ شیعہ دے 12ویں دا ظہور ہو سی نہیں جبر نال تو سنامنا ہی نہیں نا میں چاہنا چہرے ہیں تو رونق آوے تو دانت دے نہ دے خیر فرمایا ظہور دی علامات پہلی نشانی پہلی دجال دا فتنہ دجال ہے دجل تو دھوکھا فریب تو میں ایک لفظ رکھنا چاہنا اگر ناگوار نہ گزرے جس بندے نے زندگی دے کسے موڑتے دھوکھا کھا دے او دجال دے دھوکھے چ آ جائے گا چاہے زندگی گزارن دے رنگت چاہے فیصلے دے رنگت
نجی زندگی دے پہلو ہیں نا جڑے سو گئے ہو دجال دھوکھا میں بالکل نتیجے تے آگے 4-17 ان دے بعد 2 یا 4 وین جنہ وینہ دا میرے بھائیاں نے حکم دیتا ہے سادات مومنین دھوکھا اسی دھوکھا کھا رہے ہیں ساری اولاد دھوکھا کھا رہی اسی گھر ہیں چو دھوکھا کھا رہے ہیں بولو نماز دا وقت ہوئے تاں دھوکھا ہے ماہ سیام آئے تاں دھوکھا ہے عبادت دا وقت آئے تاں دھوکھا ہے شکل دی بات آئیے تاں دھوکھا ہے تو بول نہ بول تیری اپنی مرضی دی بات ہے بولو پردے تو لائے کے غذا تک دھوکھا ہے معصوم پیادن اولاد نو حلال غذا کھواویں شاید بندے نندر ہو گئے چلو میں آخری بات غذا دا کتنا تعلق مقدس اردویلی جیسی شخصیت بہت بڑی شخصیت ایک دن زندگی دے موڑ تھے نا ایسا ایک موڑ آیا کہ لوگاں شکایت کی تھی کہ تہاڈے جوان سال بیٹے نے نقصان کیتا ہے نقصان کیا ہے گزر دی ہوئی عورت دا گھڑا پانی دا بھرا ہویا تروڑ دیتس قرآن دی قسم ہے کیسی روحانی شخصیتاں گھر واپس ملے خود محاسبہ کرنا چاہیے دے معصوم دا فرمان ہے گریبان کھول کے بندہ نو پتہ لگ دا جو میں کیا ہاں گھر واپس ملے کی بلا موجودن پوچھیا کوئی غلطی تیری ہے یا میری ہے بڑا سوچ سوچ کے بھئی بیٹے دا ایسا قدم اٹھا منا کوئی سارے کول گناہ ہوئے جیندہ خمیازہ اولاد دی صورت اچھ پورا کر رہا پی ہے نناد نہیں ہونا میں عمل دی اوکھی گفتگو شروع کر رہی تھی کیوں بیٹا نالائق بن گئے کیوں بیٹی نالائق بن گئے شاید گھبرا گئے ہو چپ پالیاں مجلسہ ہی ہونی ہیں تے اور تو اتنا تجربہ ہو گیا جو چینل تے بانا پوے تو پتہ ہوندہ ہے نا آگے مجمع ہوندہ ہے تو کوئی ایک گھبراہٹ والی بات تو نہیں کیوں محفل خراب ہو گئی کیوں گھر دی 4 دیواری ہے 14 دا فرمان تے لوگ عمل نہیں کر دے فرق غذا ہے سوچ سوچ کے ایک بات تے مقدس سے اردبیلی دی زوجہ پہنچی ہو سکے زندگی کھوایا حلال آئی ایک غلطی ہوئی ہے کیا غلطی ہوئی انہاں آخر ادھر میکے جا رہی ہم نا تے گھر پہنچی ہیں رستے تھک پئی ہیں ایک دیوار نال بہ گئی ہیں اچانک میری نگاہ پئی ایک اناراں دی شاخ باہر لٹکی ہوئی توجہ ہے جنہ دی مجلس اناراں دی بابا جی ایک نوجوانوں شاخ لٹکی ہوئی میں سار دے بالا چو سوئی نو ہٹائے یہ پرانے دور دی گل ہے اور تو ماشاءاللہ نہ پردہ رہی ہے بولو نہ عزت رہی ہے نہ احترام رہے پھر میڈیا تے آ کر جی عورت نو حق حاصل ہے مرد کے برابر چلے میں حیرانہ بندے قرآن دے الٹ کیوں چل رہے ہیں اللہ پیادہ ہے میں مرد نو 2 حصے دیتے ہیں عورت نو 1 حصہ دیتا ہے جدہ سورہ نساء عورت مرد برابر نہیں محفل کی میں برابر ہو سکتا تھوڑے بول سے تھوڑے بول سے
ملکہ عالمین کو پوچھا گیا بی بی عورت کے لیے بہترین زیور کیا ہے؟ فرمایا بہترین زیور ہے حیا۔ ناراض نہیں ہونا، ممبر دے تقاضے نہ اسی پورے کر رہے ہیں تے نہ تسی پورے کر رہے ہیں۔ مجلس تیرے میرے لطف اٹھاون دا نام نہیں، کربلا نسلہ تک پہنچاون دا نام ہے مجلس امام حسین۔ اور نعرے چھوڑ دے، چھٹی پوری مجلس بے شک نعرہ نہ مارو۔ میں ڈٹھی کھڑا، کئی بندے آنکھ رہے ہیں نا بھئی میں نام علی چاہے میں تھک پیا، تیرا کوئی کمال نہیں نام علی چاہمنا، علی دی مہربانی ہے تیری زبان نو اپنے نام دے قابل تو بنایا۔ سارے بولو آخر تک حیدری۔ بھئی میں عمل واسطے مشکل ترین گفتگو شروع کر رہا تھا، پردہ رہی ہی نہیں، اور پھر کچھ ویشی عورتاں سائلنٹ لاؤ پلیز بھائی، آداب مجلس دے خلاف ہے، میرا مزاج ہی نہیں، خوش آمد میں کرنی کوئی نہیں۔ مولا فرمائے حق کہاں کرو، مولا رزق میں کمی آ جائے گی، مولا بندے چھوڑ جائیں گے، موت آ جائے گی۔ فرمایا نہیں حق کہاں کرو، نہ بندے موت دے سکتے ہیں نہ بندے رزق چھین سکتے ہیں، یہ رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پتہ کیا ہے، قومی صاحب موجود ہیں، تقریباً 13 فرقے تو شیعہ دے بڑھ چکے، میں اگلے دن نا یا اجاز خان اور دی مجلس تے ایک لالا ناراض تھی گیا ڈاڑی تے 414 مجلس پہ پڑھدا، میں ڈاڑی دی گل کی تھی، ڈاڑی منامنا مذہب اہل بیت معصوم پہ فرمیندہ نہیں، یہ مجوسیوں کا فعل ہے، علی والے کو حق نہیں بنتا۔ نہ بولو خیرے خیرے میں مطلب سوال گندم جواب چنے ملے۔ ایک مومن اٹھی کھڑا، اس آکھے جی ایک کیڑا جی داڑھی واجب ہے تے علی مستحب ہے، میں آکھے پاگل تنو اتنا ہی نہیں پتہ لگا، میں فرودی بات پہ کردہ تو اصول در وینا یاد رکھ، داڑھی نال شکل پاک ہوندی ہے، ولایت نال نسل پاک ہوندی ہے۔ سارے بولو بلند ہاتھ اونچا حیدری۔ اوہو میں مشکل گفتگو کرنی ہے تاکہ شام تک میری بات یاد رہے۔ میں آخری بات بالکل قریب پہنچ، کیا ہویا میرا جس میری مرضی، وال کھلے ہوئے تائیں تیری مرضی، لباس ہوئے نہ تائیں تیری مرضی۔ اللہ مرد نے دیتا ہے ترائے کپڑیاں دا کفن، عورت رو کتنے سمم بکمن عورت دہن 5 کپڑے، عورت نو بازار چ گھومدیاں تے پردہ نہ کرنا یاد رکھنا چاہیے، جائیں رحمان نے فرمائے تو اتنی چھپی ہوئی ہیں، میں تنو مرن دے بعد ہی جدہ تین 4 دیواراں بلکہ 6 دیواراں تلے دب وننے، اللہ فرمائے میں تینو اتھے ہی 5 کپڑے عطا کیتے نا، تو اتھے 2 پا کے گھوم دی کیوں ہے؟
کہیں اور دی کنیز ہو سکتی ہیں، حسنین دی اماں دی کنیز نہیں ہو سکتی۔ بولو اور جیڑے چہرے گھبرائے بیٹھے میں ٹھیک کھڑا بھائی ویڈیو والا کدے کی ہیں بھائی؟ لالا اٹھی کھڑے ہیں نا، اٹھی کھڑ خیر ہے۔ مدہ حسن شاہ نراز تھی وندر میں نہ ہوندہ یہ ساریاں چہریاں تے کیمرہ گھما تاکہ پتہ لگے بھئی اثرات مختلف کتھے نظر پر ساریاں تے گھما تیرے ڈیوٹی۔ بولو آخری بات، ہم ہیں مجرم جس کا بیٹا نالائق ہے باپ مجرم ہے، جس کی بیٹی نالائق ہے باپ مجرم ہے۔ اوکھی گل ہے نا؟ معصوم فرمائے 21 سال تیری اولاد دے اہم ترین بیٹے شراب کیوں پیتی ہے؟ تربیت اچھ فرق مقدس سے ارد بیلی دی بیوی پہ آکھ دیئے میں گھر تو باہر سوئی کھولی سار دے بالا چو تھوڑی جئی انار چبھوئیے جو بغیر اجازت دے تڑے نہیں نا صرف رس زبان تلائے چونکہ اے شکم میں چاہی اے حرام دا اثر ہوئے بات ذائقے دی آئی پہنچی غلیل تک کہ مسلمان شیعہ اسنا عشری تیری واسطے بہت بڑی بات کر کے جا رہی ہیں۔ یاد رکھی جیسا کھلا حرامی صرف وہ نہیں جس کا باپ نہیں، 56 قسم حرامی دی۔ معصوم تو پوچھیا مولا کیا وہ بھی حرامی ہو سکتا ہے جس کا باپ بھی ہو؟ توجہ ہو سکتا ہے۔ چوری کی تھی آج کل تو بندے بات نو سمجھ دینے، چوری کی تھی آٹا خریدے ہے صرف لکڑی چوری کی تھی نہ لکڑی، چونکہ ہون تا پروفیشنل دور ہے گلہ بندے سن دے کوئی نہیں تو سن لیں بڑی مہربانی۔ اس تے کھانا پکایس چاہے لکڑی چوری دیاں ہم کھانا پکایس او خون بنے او نطفہ ٹھہرے اگر ابتدا حرام رکھیے تو پھر پتر حلالی نہیں ہونا، حلالی نو ولایت بچ دیئے حرامی نو کیا پتہ جو ولی کون ہے۔ بولو علی دی محبت ایویں گناہ نو کھان دیئے جیویں خشک لکڑی نو آکھا وے بولو تے علی کون متقیاں دے امام متقی کون ہوندہ ہے جڑا ڈر بنے ڈاٹ نہ بنے۔ میں آیا کسی بندے دا ارادہ بنیا میں جیب کٹ لوں، ہائی بھی منن والا ہائی بھی محبت رکھن والا، ارادہ کر گیا منزل تے پہنچیا گناہ آئی پھر ذہن چاہیا یار چلو حسین دا ذاکر ہے میں جیب نہ کٹیں دا، ہائی آ گیا ڈر آ گیا، جیڑا ارادہ کیتا سو گناہ ہے، جیڑا باز آگے ہے او روکن والی ہے مودت علی جے گناہ تو بچائے۔ بولو آخری بات ہے 7 سال بچے دے پہلے اہم ہیں، بولو فرمایا 7 سال بچے نو غلام بناویں
7 سال دی عمر بچے نو غلام بنے نے میرے مولا دا فرمان ہے 7 سال بچے نو غلام بناویں تے مولا اگلے 7 سال فرمائے آمن والے 7 سال پہلے تائیں غلام بننا ہے پہلے 7 سال آمن والے تائیں بچے نو غلام بنانا ہے مولا تو 14 سال تھی گئے بسم اللہ مولا اگلے 7 سال آخری بات ہے مولا فرمائے اگلے 7 سال جدہ 14 تو قدم بدھائے پھر پتر نو مشیر بنا لو میں نہیں پتر نو مشیر بنا لو مشیر کی میں بناؤں مشورہ لویں مشورہ کریں ایک دفعہ مشورہ غلط کرے پھر دوسری دفعہ پوچھی شاید پریشان ہو گئے پھر دوسری دفعہ مشورہ لویں اگر الطاف خان پھر بھی غلطی ہو گئے فرمائے پھر مشورہ کریں پوچھے گیا اے مولا بار بار مشورہ کیوں فرمائے تاکہ تو چلا ونے تیرا بیٹا کامل بن کے زندگی گزارے اندھے عمل تو پتہ لگے باپ دی تربیت کمال آئی جو بیٹا کمال دنیا تے آئے سارے بولو حیدری بولو اگر قائم دا انتظار کرنے تو پھر اتنا زندگی اچ بدلاؤ لے آمنا پوسی کہ پتہ لگے کہ جڑی ہیں اے علامات ہیں اے پوری ہو چکی ہیں اے ہومن والی ہیں ہون قائم آمن والا ہے بولو قائم او ہستی ہے جندہ اللہ وحدت دے پردیاں چھ انتظار پہ کر اور بڑا مقام ہے قائم دی ریت دا میں بات چکے نتیجے تک پہنچ گئی کتنا مقام ہے جنہاں قائم آنا ہے بیت اللہ کو لو قائم نے 2 صداواں دے منی بابا جی میرے علیہ پاس ویکھنا بابا جی میرے علیہ پاس ویکھنا قائم نے 2 صداواں دے منی پہلی صدا کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے آبا و اجداد کی نصرت کی تھی کیڑی نصرت کی تھی صرف تلوار چلائی دشمن نہ لڑے ذکر سنے تو تاں بھی نصرت ہے انہاں دے فرمان مطابق زندگی گزاریے تے اولاد دی تربیت کیتی ہے تے 4 دیواری دی حفاظت کیتی ہے تو 14 دی نصرت ہے جڑے 9 پہ بول دے میں بات ختم کی تھی کھڑا دوسری صدا دینی ہے قائم نے روایات میری نگاہ چو گزری ہے تارز پہ کردہ فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے میری نصرت کے لیے مامور کیا ہے نصرت وستے جنہوں اللہ نے مامور کیتا ہے تو 313 اکے وقت بیت اللہ سامنے حجت دے ظاہر حسن وہ 313 کون ہیں چناؤ جناب آدم تو شروع ہے اسے 27 وزرائن شاید کئی گھبرا گئے پہلے وزیر دا نام ہے سلیمان محمدی جنہیں آجائی لطف نہیں لیا ہاں ابو ذر غفاری ابو دجانہ انصاری مالک اشتر اصحاب کاف 15 مندے قوم موسیٰ دے یقین کرو تو چہرے تے رونق دے آثار ویکھ رہے ہیں اللہ دی آخری حجت کعبہ اور مقام ابراہیم دے درمیان کھڑ کے یاد کرے سن کوئی مصر ستا ہے کوئی مدائن ستا ہے کوئی چین ستا کوئی چین ستا ہے کوئی کتھائیں ستا ہے انہوں قائم دی آواز ختم اس
گھبرا گئے ہو؟ میں بالکل مکہندہ پہ اگر توارے تے پریشر نہ پائے گی ہوئے کمی صاحب دا اور بھائی عالم دا تو میں بات مکمل کر لوں ورنہ ممبر میں حوالے کر دے بالکل 1 سیکنڈ دی بات ہے 4 یا 5 منٹ دیا 17 آؤ جی شہزادے جی ٹھیک ہو مکمل کرنا مالک تو سلامت رکھے مالک توری توفیقات چیزا فرماوے اللہ توری زندگیاں دراز فرماوے عاشقان توجہ عاشقان میرے لئے پاس ویکھنا کیوں گھبرا گئے بولو چند گھبرا ہونا نہیں چاہیے اللہ دی آخری حجت میں حیران ہونا ہم کئی اپنے مولویہ دین خیبر کھڑ کے رسول نے علی نو سدیا انہاں کہ جی علی کیویں چشم زدن نے چاہ گیا قرآن دی قسم میں ایسے مولویاں دی گردن تے لت رکھ کے قائم منویسی ہو جہندے 11ویں پتر دی آواز تے پوری دنیا چ لوگ ہکے لمحے چکٹھے ہو سکتے اس دے دادے دی آواز تے رسول سڈے علی خیبر چ جلدی کیویں نہیں آ سکتا سارے بولو حیدری 313 قائم دے پیچھے نماز پڑھنی بات ختم کی تھی کھڑا بولو 313 10,000 بندے عاشور دی نماز دے بعد قائم کل پہنچنے 10,000 بندے پھر اپنی اپنے ظرفے اپنی اپنی طہارتے اپنی اپنی سوچے اپنی اپنی فکرے کوئی ہفتے چ پہنچی کوئی مہینے چ پہنچی جیویں جیویں تقوی ہو سی اس سے مقام تے معیار نال اس سے وقت نال پہنچی قرآن دی قسم میں کئی ایسے ہی خوش نصیب شیعہ حسن غذا ایسی ہو سی زندگی دا ٹرن ایسا ہو سی ستا گھرچ ہو سی آنکھ کھلے سی تو 12ویں دی کچہریت موجود ہو سی مل کے دعا ہے رب العزت دے بارگاہت 14 دے خالق دی بارگاہت اللہ سانو ہی میں بڑھا سانو قائم دی ریت سارا شمار دعا ہے نا آمین مالک سارے گھر ایسے بنا دے جی میں قائم چاہتا ہے آمین آنکھو چاہ یار ساری زندگی ایسی بنا دے سارے قدم اٹھاون تے 12واں راضی ہوئے سارے بولن تے 12واں راضی ہوئے ساری گفتگو تے 12واں راضی اور صدیاں گزر گئیاں نے سین شاہ نو پردے غیبت چ رت رون دے اور فرمائندن میں نو اذن ظہور ملے میں ون پچھا جڑی بابے نال اوکھا بلندی آئی او چھتری شہرچ بغیر چادر دے کی میں ٹوڑی ہے تواری سونی ہائے نکل گئی 1441 میل دا پند میں کچھ اور پڑھنا چاہتا ہوں توارا حکم آئی او نوجوانو 1441 میل دا پند بن پلانے اٹھ وہ آزاداری میرے سامنے مجلس موجود ہیں جڑے میرے نال شام گئے 42 سال پوری حکومت آئی یزید دے پیو دی شام پہ بولو کتنا 42 سال قرآن دی قسم ہے شام والے انہوں پتہ ہی کوئی نہ علی اور بطول دا رشتہ کیا ہاں شادی کو نہ پتہ اور اس دی جڑی فوج آئی نا میرے مولا علی علیہ السلام دی فوج نو تھکا دیتا ہے
عمر واس دیاں چلاکیاں، وہ ایسا دور آیا کہ ایک جنگ پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، طاقت دی جنگ آئی نا، ہون تا ٹیکنالوجی دی جنگ ہے نا، وہ مشکل جنگ آئی. میرے لئے پاس ویکھا لالا جی اس مشکل جنگاں میرے مولا علی دا فرمان ہے کہ کاش مینوں شام والے دا ایک مل ویندا میں اپنے 10 دے دیواں. فرمایا وہ اپنے مالک سے وفادار ہیں. شاید میں نہیں سمجھا سکیا، میں تاریخ دی ایک سطر پڑھنا چاہنا. کیوں آنکھ دیتا میرے مولا نے؟ چونکہ انہاں پہلے دن تو جو اسلام لے آئی وہ یزید دے پیو تو لے پہلے دن تو. علی کول کھڑے شیعہ صرف اپنے شیعہ نن، مسلمانہ دے پہلے بادشاہ دے شیعہ بھائی جان انہاں مجبوراً علی دی بیعت کی تھی. وہ یہ گلہ ضروری ہوندی ہیں، یہ گلہ ضروری ہوندی ہیں. میں نے صرف توانی رضا نہیں چاہی دی، میری کوشش ہے وہ پڑھا جنہاں میں کل جواب بھی دے سکوں، چونکہ میں ذمہ دار گھرانے دے فرد ہومن دے ناتے. بولو میں نے بی بی دی بھائی عالم باز کمی صاحب بھی موجود ہیں، میں نے مولا دی طہارت و عزت و مقام دی قسم، پھر دوسرے دے شیعہ پھر تیسرے دے شیعہ با امر مجبوراً زمان علی دے ہاتھ بیعت کی تھی 25 سال بعد. سنو بھائی سنو، چونکہ دین دی کشتی بھمرچ پائے گئی ہے. انہاں کہ علی اگر آپ نہیں سنبھالتے تو ہم رسول کو گلا دیں گے. علی نے اسلام کی کشتی کو سہارا نہیں دیا تھا. یقین کرو علی نال سارے اپنے نن. نتیجہ کیا ہوئے؟ اوے بھائی اگر غور کرو تو جنگ صفین معاویہ اور عمر واس دے خیمے تے مالک اشتر پہنچ گیا. مولا علی دی فوج چو کچھ شریرہ نے حسنین دی گردن تے تلوار رکھ لے. مولا سنیہ بھیجے مالک اشتر اگر حسنین کی زندگی چاہتا ہے تو پھر واپس پلٹا. شاید میں نہیں سمجھا سکتا. علی بادشاہ نے واپس پلٹا لے. خوارج وجود چاہے جڑے اسلام تو خارج ہو گئے. نیندر تو نہیں آگے میری گزار. قرآن دی قسم ہے شام علی بادشاہ دے پترہ تو فتح نہ ہوندا جی علی دی دھی شام نہ ویندی. مالک تو علی نسلن کہیں دا محتاج نہ بڑھے. بسم اللہ کرا جی میں نوکنا میں لفظ ہی آکھ سکتا شام یہ جو بغیر چادر دے گئی ہے. میرے شیعہ سنی واجب الاحترام بلندی اس سے لے آئی. اچھا میں تمہارے اللہ صحت و سلامتی دے وے بھائی لیا کسیں سمندہ مانے لے. انہاں سونا جملہ آکھا ہے. بسم اللہ کرا میرے وطن دی شان ہیں. انہاں سونا جملہ آکھا ہے. انہاں آکھے اگر پتر فتح کرے نہ تا اے لوگ نہ آندے. اے شام نو فتح کر گئیاں تا بے کفن دیاں بے ردا پھینی. بسم اللہ کرا ہاتھ کھولے جڑے بدی بیٹھے ہو میرے سامنے سارے عزادار ہو. بسم اللہ کرا جوانی مانو. بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا. بھائی عالم باز کٹھے ہیں جوار جی تُسا نال ہے میرے جڑے نال گئے نا قرآن دی قسم ہے شام دیاں گلیاں. بسم اللہ کرا زندگی نزاکت خان مالک نسل نو کہنا محتاج نہ بڑھے شہدہ خان. بسم اللہ بسم اللہ
مالک ہر مولا دے مدار نو اپنے حفظ و امان رکھے بھائی جان دا سونا لفظ ہے آدن جے پتر فتح کر دے تا اے قوم دھیاں رلا کے نہ آندی اے آج جی پتہ لگدا پہ ہے جڑی بدماشاں دے رش جو منوا گئی ہے میں باغی دی بھین نہیں بسم اللہ کرا میں نمازی دی بھیڑا بسم اللہ کرا بس آخری سطر وین پہ شروع کردہ جڑے لوگ شام گئے تیرے نال پردہ دار ہیں نا اتھاؤں مجلس تو گزریں رستے تے بھاویں مجتہد کھڑے ہوئے بھاویں کوئی ذاکر عالم مولوی کوئی بھی کھڑا ہوئے ماتمی ازادار لوگ آتے راہ چھوڑ دے ہو پردے داراں لگنے زمانے نو نہیں پتہ لگا ایتا برکیاں چند جڑی گئی بغیر چادر دے بسم اللہ کرا میں ایک ستن کروٹ جنت ہوئے توارے مرحومین نو اور میرے بزرگاں نو وہ ایک جملہ آنین کمال کمال اللہ بھائی دی زبان تاثیر مزید عطا فرماوے مالک پتران ورشاند رنگ لاوے انہاں بڑا سونا لفظ ہے کہ انہاں کہ پتر گولنے ہوئن تو کربلا چو کٹھے لپوندن دھی گولنی ہوئے تو شام ونڑا پوندن آفرین بھائی آفرین جنہاں دی اکھا وسوئیاں ذکر جڑے روح پہ بستی کلیاں لیوں پورے درائے دی شاعر دے باروں کھڑی رہی ہے پجھے لا ہون لگیاں وینا دے آئے نہ جا شراب نہیں آئی جڑے ماتمی بیٹھے ہو تیرا ہاتھ ماتم واسطے اٹھنا چاہیے دے جی میں نوکران جنہ دی ہائے نکل گئی بسم اللہ کرا پچھو کیوں کھڑیاں رہی ہیں پجھنا ہون لگیاں وینا دین ڈھول نہیں آئے تبلا لے نہیں آئے بگلا لے نہیں ہے قرآن دی قسم ہے جدہ رش ود گئی ہے رکا لکھی آئے ہون ٹر دی آوے میرے بزرگ پڑھ دیا ہے پوچھ دیئے سجاد کیوں رونے تو ٹر دیا بی بی آدیا ٹرنا میں رات تو رونے آفرین بھائی جڑے ازادار بیٹھے بسم اللہ قرآن جڑے ماتمی ازادار بیٹھے ہو جی میں نو قرآن بی بی آدیا سجاد اگر آج نہ ٹر سے باغی صدی سی بی بی آدھی ہے میں نسلے کربلا باغی نہیں ماریا نمازی ماریا بھلا انہیں جنہ دی ہائے نکل گئی ہے میری ہر چہرے تے نگاہ ہے عزت آلے مومنو دوجی ستر میری نہیں کروٹ جنتوں نے سید ازہر حسن زیدی آلہ مقام ہو او پڑھ دیوں دیانی تھائیوں نہ دی اپنے انداز دا جملہ او پڑھ دیان بی بی آدھی ہے کیوں نہ ٹردہ دے اماں میرا حوصلہ موک گیا ایڈی وڈی لج پالا یادی ہے تیرا موک گیا ہے اگے میں ٹر دیا پچھے تو ٹردہ میں دسیسا میرا بیمار میں کائنات قربان کروں ختم آخری وین بسم اللہ کرا غیرت مندوں میں کیا رسا آخری وین کیویں گزری ہیں میرے کول بھائی ایک رات بھائی لیا کو سن سمان نوانے لے مالک زندگی دراز کرنے ایک رات میرے کول مہمان میں نے ایک بڑی گل کی تھی آنے مصائب دی جیڑی توارے تک پہنچاونا چاہنا گزر گئیاں دھیاں علی
اٹھنا دے نہیں کربلا جنگ ہوئی